ستمبر کی 11 تاریخ کو جو ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں ڈرامہ رچایا گیا، مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جواز پیدا کرنے کے لیے، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے مسلمان متاثر ہوں گے، چنانچہ انہوں نے جو کرنا تھا کیا، لیکن بہت ہی آرام سے میں آپ کو ایک بات کہوں جو میرے اپنے ایکسپیرینس سے تعلق رکھتی ہے، جو میرے اپنے مشاہدے سے میں ابھی بات کر رہا تھا دوستوں سے۔ یہ میرا 3 مہینے کا تقریباً سفر تھا، اس میں افریقی ممالک بھی تھے، یورپین ممالک بھی تھے، کینیڈا بھی تھا، امریکہ بھی تھا۔ اس سفر میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے 50 سالوں میں نہیں۔ ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی، جب وہ خاتون، اس کو میں نے تلقین کی جب وہ مسلمان ہو چکی، تو میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے لیے ایک خاصا عرصہ لگتا ہے، کم از کم 20-25 سال تو آپ نے لگائے، تو اس دوران آپ نے کئی لائبریریوں کو ٹچ کیا ہوگا، کئی کتب پڑھی ہوں گی، لٹریچر کو اسٹڈی کیا ہوگا۔ یہ اچانک آپ کو اسلام کیوں پسند آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ 9/11 کے بعد، 11 ستمبر کے بعد، پہلے ہمارا نالج تھا، 9/11 کے بعد ہمارا ایکسپیرینس شروع ہوا، مشاہدہ شروع ہوا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ اسلام ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ بغداد میں ہوا، ہم دیکھ چکے، اور ہمارے ضمیر نے ہمیں مجبور کیا کہ مسلمان کو ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ سو میں اطمینان کے ساتھ مسلمان ہو رہی ہوں۔ تو اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی۔ آپ تو گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہاں کیا ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر اس وقت ایک خاموش تحریک شروع ہے قرآن کریم کی فتوحات کی، قرآن کریم کی پذیرائی کی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج کی تاریخ، آج کا وقت اور اس فقیر کا نام لکھ لیجئے، ظلم کی اس اندھیری رات کی کوکھ سے ایک خیر کی صبح طلوع ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ میں شاید نہ رہوں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہی اس کے خاتمے کی تمہید ہوتی ہے۔ سنت اللہ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کو تو برداشت کرتا ہے لیکن ظلم کو زیادہ دیر نہیں برداشت کرتا۔ ظلم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا۔ میں عالمی سنٹر ہے، سائنسی سنٹر ناسا، وہاں جانا ہوا میرا۔ ان کو پتہ چلا مسلمانوں کا پریسٹ آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسپشن ارینج کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ہمیں اپنی جو ان کی تحقیقی کامیابیاں ہیں اس سلسلے میں، اپولو 1 سے اب تک کی، وہ بتاتے رہے، یہ ہوا، یہ ہوا۔ پھر وہ ایک ہال میں لے گئے، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہاں ہم بیٹھ گئے۔ ایک سائنسسٹ جو غالباً اسٹیج سیکریٹری تھا، ایک سائنسسٹ، وہ چڑھ گیا اسٹیج پر، کمبخت کے سارے بال ان لمیٹڈ تھے، پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے بالوں کو ٹچ نہیں کیا،
سر کے بال مونچھوں سے، مونچھوں کے بال داڑھی سے، داڑھی کے بال لامحدود. مجھے تو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے. وہ تو جب بولا یہ جگہ ہلی تو اندازہ ہوا یہیں کہیں ہوگا. اس نے ہمیں ویلکم کہا، شکریہ ادا کیا، آپ نے ہمارے سائنسی سینٹر کا وزٹ کیا. پھر ایک خاص جذبے کے ساتھ کہتا ہے تھینکس فار ہولی قرآن. میں آپ کی دینی کتاب قرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تسخیر کائنات کے سفر میں دنیا کی کسی کتاب نے ہمیں انکریج نہیں کیا، صرف قرآن نے ہمیں حوصلہ دیا کہ تم اگر سمندر کی تہ میں اترو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر ستاروں پہ کمندیں ڈالو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. صرف قرآن کریم. ذرے سے آفتاب تک، ذرے سے آفتاب تک قرآن کریم کی گائیڈنس کنٹینیوز رہی اور ہے. آپ نے سن رکھا ہے قرآن کریم کلام فطرت ہے، کلام فطرت ہے. اس پر کبھی آپ نے غور بھی کیا؟ کیوں غور کریں؟ ہائے ہائے، غور کرنے والے قبروں میں چلے گئے بھائی، اب نعرہ باز رہ گئے باقی. کلام فطرت کا کیا مطلب؟ سورج نور فطرت ہے، چاند نور فطرت ہے، ہوا کی ٹھنڈک فطری ہے، پانی کی برودت فطری ہے. یعنی سورج کی تپش یا سورج کی روشنی صرف مسلمانوں کے آنگن، مسلمانوں کے کھیتوں تک نہیں محدود رہتی، وہ غیر مسلموں کے کھیتوں کو بھی حیات پہنچاتی ہے. ہوا صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. پانی صرف مسلمان کی پیاس نہیں بجھاتا، ہر جاندار کی پیاس بجھاتا ہے. بالفاظ دیگر ہر ذی روح کی ضرورت ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی ہر ذی روح کی ضرورت ہے. چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی پوری کائنات کو روشنی پہنچاتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے. میں بغیر کسی تکلف کے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن کی رہنمائی بھی پوری کائنات کے لیے ہے. میرا اور آپ کا تعلق قرآن کریم سے دستوری ہے، قانونی ہے. ہم نے مسلمان ہونے کا کلیم کیا بإیمانی کہ اب ہم زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. ہم مسلمان کہلائے اس لیے کہ اب ہم قرآن کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے. قرآن ہماری خواہشوں کے تابع نہیں ہوگا، ہماری خواہشیں قرآن کے تابع ہوں گی. قرآن پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہماری مرضی قرآن کی محکوم ہوگی، تابع ہوگی. لیکن جو قرآن کی کامن گائیڈنس ہے، عام رہنمائی ہے، وہ پوری کائنات کے لیے ہے. چنانچہ انہوں نے جب بات ختم کی اور